بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمْ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتِدَاءً وَالسُّبُوغِ الْعَلَاءِ الْأَزْدَاءَ وَالتَّمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا وَجَمَّعَ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَنَاءَ عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا وَتَفَاوَتَ عَنِ الْإِدْرَاكِ أَبَدُهَا وَنَدَبَهُمْ لِاسْتِزَادَتِهَا بِالشُّكْرِ لِاتِّصَالِهَا وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا وَاسْتَحْمَدَ إِلَى الْخَلَائِقِ بِإِجْزَالِهَا وَسَنَّى بِالنَّدْبِ إِلَى أَمْثَالِهَا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى وليه ووصيه وأمينه وخليفته وذريته وباب الحكمة سید الوصیین امیر المؤمنین امام المتقین وقاتل المشرکین صدیق اکبر فاروق اعظم غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب صلوات پڑھتے ہیں وآل بیتہ والجبین الطاہرین المعصومین المظلومین منتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ سلوات پڑھ دیجئے مل کر مجلس اربعین کے حوالے سے جلوس رضا میں مجلس اس امام کی بارگاہ میں ہدیہ تعزیت ہے جس کی رعیت اور حکومت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں زمین پہ رکھا تو صحیح مگر لاوارث نہیں وارث کے ساتھ رکھا پوری ملت اسلامیہ میں یہ ہمارا شرف ہے کہ ہمارے سر پر ہمارا وارث موجود ہے اور جس کا وارث موجود ہو دنیا کی کوئی طاقت مٹانا تو بہت دور کی بات ہے اسے جھکا بھی نہیں سکتی 1400 برس سے ابن زیاد کے بچے یہی چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حسینیت کا پرچم سرنگو کر دیا جائے لیکن حسین نے کربلا کے میدان میں جو خط فاصل 1400 برس پہلے کھینچا تھا اپنے لہو سے اس کی خوشبو آج تک برقرار ہے اور یزید اور ابن زیاد کے بچے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں حسینیت کا پرچم آج بھی سربلند ہے دیکھیے ہماری ان مجلسوں کا مقصد کسی کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے اور نہ کسی کو بیجا ہراساں اور پریشان کرنا ہے تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ہراساں اور پریشان نہ کرے اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں جو کبھی میدان سے بھاگے نہیں ہیں بدر سے لے کر کربلا تک
ہماری تاریخ یہ رہی ہے کہ ہم نے میدانوں میں قدم کو جمایا ہے. ہم اس علی کے اور اس حسین کے ماننے والے ہیں. ہماری ان تمام عبادتوں کے مجلسوں کے اس فرش عزا کے سرچشمے سب قرآن سے ملتے ہیں. اور قرآن اور یہ فصل عزا جو ہے یہ محبت کا پیغام دیتا ہے. یہ منبر بھی محبت کا پیغام دیتا ہے. بس اسی پیغام کے حوالے سے صرف 2-4 باتیں کرنی ہیں اور اس کے بعد آپ کو مقصد عزا بتانا ہے کہ ہماری ان عزاداری کا مقصد کیا ہے, ان جلوس عزا کا مقصد کیا ہے. وہ دنیا پہ بہت اچھے طریقے سے آیا ہے مگر دنیا اسے کروڑ مروڑ کے پیش کرنا چاہتی ہے. ہم اسی وجہ سے بازاروں میں پنڈال لگا کے دنیا کو حق کی بات بتانا چاہتے ہیں. دیکھیے قرآن کا پیغام ہے اور یہ جہاں تک جانا چاہے وہ بہت اچھا ہے, اس لیے کہ قرآن کا پیغام وہ پیغام ہے کہ جو حسین نے سر کٹنے کے بعد بھی نوکے نیزہ پہ دیا ہے. تاریخ بشریت ہے کہ حسین صرف قرآن کا احسان مند نہیں ہے. حسین نے صرف قرآن پہ احسان نہیں کیا بلکہ حسین اور حسینیت نے 1,24,000 انبیاء پہ احسان کیا. حسین نے کربلا کے میدان میں صرف ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کو نہیں بچایا بلکہ حسین نے 1,24,000 انبیاء کی ریاضتوں کو, محنتوں کو, نبوتوں کو اور ان کی عبادتوں کو بچا کے سرفرازی عطا کی ہے. حسین نے قیامت تک کے لیے یزیدیت کے خونی پنجوں سے اسلام اور قرآن کو چھوڑا کے قیامت تک حیات ابدی کا درس عطا کیا. بس اسی پیغام کو ہم ان منبروں سے عام کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے جو میں نے آیت سرنامہ کلام میں پڑھ دی میرے پاس بہت کم ہے اور میرے دوست مجھ سے توقعات بہت زیادہ رکھتے ہیں, بہت زیادہ مجھ سے گزارشات ہیں کہ مولانا اس موضوع پہ بھی بولنا ہے, اس موضوع پہ بھی بولنا ہے. اور ٹائم مجھے میرے پاس اس وقت جو ہے وہ 25 سے 30 منٹ کا وقت ہے. اب یہ بتائیے کہ 25 سے 30 منٹ میں کن کن موضوعات پہ بولوں گا. تو ناممکن ہے کہ بہت سارے موضوعات پہ بولا جائے لیکن جو بات میں نے کہتی تھی وہ کہتی کہ حسین استعارہ ہے محبت کا. اسے سمجھنا چاہیے. حسین استعارہ ہے الفت کا. حسین استعارہ ہے توڑنے کا نہیں جوڑنے کا. حسین استعارہ ہے قرآن کی تعمیر کا, انسانیت کی سربلندی کا. حسینیت کو سمجھے. اگر زمانہ حسینیت کو سمجھ لیتا تو پھر قول رسول اس کے پیش نظر ہوتا. پیغمبر نے ایسے ہی نہیں کہا تھا حسین منی وانا من الحسین. پیغمبر نے یہ جملہ کہہ کر قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں علی کا بیٹا حسین نہیں کھڑا بلکہ 61 ہجری میں عبداللہ کا بیٹا محمد کھڑا ہے. اگر اس جملے کو صرف ایک جملہ نہ سمجھا جائے, چونکہ یہ جملہ اگر میری زبان سے ادا ہو جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگر یہ جملہ کسی عام خطیب کی زبان سے ادا ہو جائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اس کا کوئی اثر نہیں ہے. مگر یہ جملہ اس کی زبان سے ادا ہوا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے قرآن میں قسم کھا کے کہا. اس نے قسم کھا کے کہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَهُوَ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ بتا رہا ہے مصطفیٰ جب بھی بولتا ہے اپنی مرضی سے نہیں بولتا, میری رضا سے بولتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ بتانا چاہتا ہے حسین کی ذات میں حسین کا نام نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ پوشیدہ ہے. اب زمانہ سمجھے کہ جو بھی حسین سے ٹکرا رہا ہے یا حسینیت سے ٹکرا رہا ہے وہ حسین سے نہیں, وہ مصطفیٰ سے ٹکرایا ہے, وہ نظام مصطفیٰ سے ٹکرایا ہے. حسین نے قرآن کو بچایا ہے. ضروری ہے کہ فقط قرآن کو نہیں بچایا, حسین نے پورے نظام پروردگار کو بچایا ہے. اور نظام پروردگار ہے کیا, بس صرف 2 جملوں میں عرض کروں.
پورا مجمع میرے ساتھ اگر رہے. نظام پروردگار ہے کیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرنامہ کرام کی آیت ہے, بہت تیزی سے پڑھنا ہے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. سنو, اللہ کہہ رہا ہے ایک دم 1,24,000 انبیاء سے کہہ رہا. توجہ رکھیے گا. دیکھیں یہ گفتگو اللہ کی لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں سے نہیں ہے, بلکہ اللہ کی گفتگو اپنے مصطفیٰ مرتضیٰ بندوں سے ہے. تھوڑا سا آ جائے میرے ساتھ, تھوڑا سا بیدار ہو جائے. دنیا کو بتائیں ہم اس کے ماننے والے ہیں جو نوک نیزہ پہ بھی بولتا رہا ہے. ہم اس کے ماننے والے ہیں جو سر کٹنے کے بعد بھی بولتا رہا ہے. اور جب بات حق کی آتی ہے تو اگر ہمیں نیزوں پہ سولیوں پہ بھی چڑھایا جائے تو ہم بولنے سے رکتے نہیں ہیں. تو تھوڑا سا میرے ساتھ آئیے. اللہ نے کن سے وعدہ لیا؟ اللہ نے معصوم نبیوں سے وعدہ لیا, انبیاء سے وعدہ لیا ہے. اللہ نے آدم سے وعدہ لیا, نوح سے وعدہ لیا, ابراہیم سے وعدہ لیا, اسماعیل سے وعدہ لیا, موسیٰ سے وعدہ لیا, شیش سے وعدہ لیا, الیاس سے وعدہ لیا, خضر سے وعدہ لیا, یحییٰ سے وعدہ لیا, یسع سے وعدہ لیا, موسیٰ سے, عیسیٰ سے, سارے نبیوں سے وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ کہ دیکھو تمہارے جانے کے بعد ثم جاءکم رسول مصدق, تمہارے جانے کے بعد ایک رسول آئے گا جو تمہارے ہر عمل کی, ہر امر کی تصدیق کرے گا. سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آتا. یہ قاریان قرآن, قرآن کے پڑھنے والے یہ تو کہتے ہیں قرآن کافی ہے. سرکار یہ تو کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے, لیکن قرآن تو کافی سمجھا نہیں. اس لیے کہ اللہ نے اس آیت میں یہ ایک فیصلہ تو کر دیا کہ وہ جو ایک نبی ہے جس کے لیے وعدہ لیا گیا وہ اور ہے, جن سے وعدہ لے رہا ہے وہ اور ہے. اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ سارے نبی میرے محمد جیسے نہیں ہو سکتے. تبھی تو ان سے بھائی آسان سی بات پڑھ رہا ہوں, تبھی تو ان سے وعدہ لیا ہے, مصطفیٰ کے لیے وعدہ لیا ہے, اس کی شان بتانے کے لیے, اس کی عظمت بتانے کے لیے, اس کا وقار بتانے کے لیے, اس کا اسٹیٹس بتانے کے لیے. یہی تو بتا رہا ہے نا, وہ اور ہے یہ اور ہے. تو سمجھ میں نہیں آتا قاری قرآن کی کہ جب اللہ نے یہاں فیصلہ کر دیا کہ میرے معصوم نبی, میرے مصطفیٰ مرتضیٰ نبی جنہیں میں نے ساری بشریت میں سے چنا, جب وہ سارے مل کے میرے محمد کے برابر نہیں ہو سکتے تو مکے کے مکار محمد جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ میں شکر گزار ہوں آپ کا. جن کے ہاتھ اٹھے ہیں اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرے, اور جن کے نہیں اٹھے اللہ انہیں بھی کسی کا محتاج نہ کرے. مگر تھوڑا سا میرے ساتھ آ جائے. دیکھیے آدم کون ہے؟ میں ایک منٹ کے لیے یہاں رکوں. آدم کون ہے؟ نبی ہے, نبی ہے, پہلا خلیفہ ہے اللہ کی قدرت کا پہلا شاہکار ہے. اور وہ ہے کہ جسے اللہ یہ کہہ رہا ہے میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ہمارے ساتھ رہنا ثواب ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں, میرے ساتھ رہیے. دیکھیں یہ بتائیے آدم کون ہے؟ انہوں نے کہا نبی ہے. میں نے کہا صرف نبی نہیں ہے, ارے خلیفہ ہے. صرف خلیفہ نہیں ہے, پوری بشریت کا باپ ہے. تو جب تمہارا باپ محمد کے جیسا نہیں ہو سکا تو تم چاہے تب سے محمد جیسے. جملہ سنیں, یہ راجن پور کے فہیم و فتیم حضرات مجھ سے کہا کہ حسینیت میں جملہ کہو, حسین کے بولو. ارے نبی قرآن نے کہا آدم, نوح, ابراہیم کے لیے کیا کہا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. پوری انسانیت کا امام ہے نا ابراہیم. یار اگر ہے تو بولو میرے ساتھ. نہیں ایسا نہیں, پوری انسانیت کا امام ہے, پوری انسانیت کا امام ہے ابراہیم. میں بھی اذان دے رہا ہوں, میں بھی اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں, مسجد سے بھی اللہ کا پیغام آ رہا ہے. وہ بھی اذان ہے, یہ بھی اذان ہے. وہ توحید کی اذان ہے, یہ توحید کو زندہ کرنے کی اذان ہے.
دیکھیں حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، تو آ جاؤ پھر حی علی خیر العمل بھی ہو جائے۔ تم نے پیغام دیا نا، حسین نے نوکے نیزہ سے پیغام دیا، حسین حی علی الفلاح حی علی الصلاح پہ رکے نہیں، حسین نے کہا حی علی خیر العمل، یہ فرش اعضا تمہیں یہی کہہ رہا ہے، قیامت تک کہتے رہیں گے حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل۔ آ جاؤ عمل خیر کی طرف۔ اور عمل خیر کیا ہے؟ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ میں کہاں گفتگو رکی تھی؟ ابراہیم کے لیے۔ وہ آدم ہے، آدم پوری بشریت کا باپ ہے۔ ارے وہ ہمارا باپ، میرا باپ نہیں ہے، مسلمانوں کا باپ، سنیوں کا باپ، شیعوں کا باپ، ہندوؤں کا باپ، عیسائیوں کا باپ، نصرانیوں کا باپ، نبیوں کا باپ، رسولوں کا باپ، انبیاء کا باپ، خلفاء کا باپ، رکنے والوں کا باپ، بھاگنے والوں کا باپ، لڑنے والوں کا باپ، رونے والوں کا باپ، ہنسنے والوں کا باپ، مارنے والوں کا باپ، مرنے والوں کا باپ۔ تو سب کا باپ آدم ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی تمہاری؟ تمہارا باپ آدم مصطفیٰ جیسا نہ ہو سکا، تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور رک کے یہ راجن پور والے جملہ سنیں، چھوڑو آدم کی بات۔ اللہ نے ابراہیم کو کہا ملت ابیکم ابراہیم، سورہ صفات 37واں سورہ ہے، ملت ابیکم ابراہیم۔ جانتے ہو یہ ابراہیم کون ہے؟ فقط آدم تمہارا باپ نہیں ہے، یہ ملت ابراہیم کی ہے، ابیکم، اور یہ تمہارا باپ ہے۔ اور صرف باپ نہیں ہے، سورہ البقرہ نے پکار کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ سنو، ہم نے ابراہیم کو انسانوں کا امام بنایا ہے، جانوروں کا امام نہیں بنایا۔ تو اب ایک جملہ سنو، پوری انسانیت کا امام ہے نا؟ مانتے ہو امام یا نہیں مانتے؟ ارے مانتے ہو تو بولو۔ انسانوں کا، جو بھی انسان اور انسان کا بچہ ہے، بولو میرے ساتھ، جو بھی انسان اور انسان کا بچہ ہے اس کا امام ابراہیم ہے۔ اللہ نے کہا ابراہیم تیرے ہر عمل کی تصدیق محمد کریں گے، اگر محمد ریجیکٹ کر دے تیری نبوت اور امامت گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم جیسا امام میرے مصطفیٰ جیسا نہیں ہو سکا۔ یہ اگر میزان بس، میں اگر ایک نبی کا وقت گنواؤں نا تو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اگر میزان قائم کر دیا جائے، توجہ رکھے ایک آدمی، اگر میزان قائم کر دیا جائے اور ایک پلڑے میں انبیاء کرام کی عصمتیں، اگر اس جملے پہ آپ خاموش رہے، میری بہنیں میری مائیں بھی دعا دے گی، تم اپنے بھائیوں کے ساتھ آئی ہو، اپنے بیٹوں کے ساتھ آئی ہو تو ہمارے ساتھ بھی رہنا میری بہنوں۔ اگر میزان قائم کر دیا جائے، اگر 1,24,000 انبیاء کی عصمتیں، نبوتیں، رسالتیں، خلافتیں، ان کے عہدے، ان کے منصب، ان کی کتابیں، ان کے معجزات، سب کچھ اٹھا کر میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں مصطفیٰ کو نہیں، مصطفیٰ کے نالین رکھ دیے جائے۔ کہاں
بیٹھے ہیں، میں نے بڑا جملہ کہا، اگر میزان کے دو پلڑے ہو، ایک پلڑے میں تمام انبیاء کی نبوتیں، ریاستیں، محنتیں، ان کے معجزات، ان کی کتابیں، ان کے عہدے رکھ دیے جائیں، اور دوسرے پلڑے میں صرف مصطفیٰ کے نالین رکھ دیے جائیں، تو نالین مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ارے میرے نبی نے حسین کو نالین نہیں کہا، حسین کو کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ بتانا کیا چاہتے ہیں کہ سارے انبیاء مل کر حسین کے برابر۔ کہاں نوح، کہاں ابراہیم، کہاں موسیٰ، کہاں عیسیٰ، ان کی نبوتیں، ان کی خلافتیں، ان کے معجزات، جن معجزات کی وجہ سے نبی نبی تھے، اگر وہ اٹھا کے میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور مصطفیٰ کی کملی رکھ دوں، دیکھیے بس ایک بات کہہ رہا ہوں، یہاں سے سلسلہ گفتگو آگے بڑھے گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق، اب میں تمہیں بتا رہا ہوں، نبی کے نالین، نبی کا عصا، نبی کی کملی ہمارے سر کے تاج سے بلند ہے۔ سر قدر کیجئے گا میرے جملوں کی، قدر کیجئے گا میرے جملوں کی، بابا جی قدر کیجئے گا۔ اچھا میری کیا اوقات ہے کہ میں کہوں کہ میرے سر کے تاج سے بلند ہے؟ نبی کے نالین وہ نالین ہیں، موسیٰ سے کہا اللہ نے فَخْلَعْ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنے جوتے اتارو۔ کہا کیوں اتاروں؟ کہا اس لیے کہ یہ وادی مقدس ہے۔ کہا کیوں مقدس ہے؟ کہا یہاں ایک درخت ہے جس کے ذریعے سے میں تم سے بات کرتا ہوں۔ ارے ایک درخت تھا جس کے ذریعے سے اللہ موسیٰ سے بات کر رہا تھا، جوتے اتروا دیے، اور جب شب معراج نبی نے جوتے اتارنے چاہے تو آواز قدرت آئی انہیں پہن کر آؤ۔ کہاں بیٹھے؟ تو کیا شان ہے؟ تو دیکھیں نالین میرے نبی کی کملی، جس کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ بولے یار بولے، قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن روایت نہیں ہے، اللہ نے قسم کھائی نا، وہ کملی میرے نبی کے نالین، میرے نبی کا عصا کتنا قیمتی ہے۔ ارے آدم کی عزت سے زیادہ قیمتی مصطفیٰ کے نالین ہے، نوح کی کشتی سے زیادہ قیمتی، جس کے لیے اللہ نے نوح کو پکار کے کہا یا نوح واصنع الفلک بأعیننا، اے نوح کشتی بنا، ہماری آنکھوں کے سامنے بنا۔ کتنی قیمتی تھی وہ کشتی، مگر کشتی کچھ نہیں ہے، نالین مصطفیٰ عظیم ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں دلیلوں کے انبار لگا دیتا، وقت بہت کم ہے میرے پاس، تیزی سے بڑھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر۔ میرے چھٹے امام صادق، نماز ختم کر کے امام مسجد سے باہر نکلے، توجہ رکھے ایک ایک آدمی، مسجد سے باہر نکلے میرے چھٹے مولا، جیسے مسجد سے باہر نکلے ہاتھ میں عصا تھا، 32 برس کا سن ہے، یہ 32 برس میں عصا کی کیا ضرورت آ گئی؟ ارے جہاں 82 برس کا حبیب بھی جوان نظر آئے، حسین اور حسینیت کا معجزہ، عمران بھائی کہہ رہے ہیں نا حسین اور حسینیت پہ بولو، یہ پوری تقریر حسین اور حسینیت پر ہے۔ حسین 80 برس کے بوڑھے کو جوان کر دے یا جھولے میں پڑے ہوئے بچے کو حیدر کرار کر دے۔ اب سنیے وہ چھٹے امام باہر نکلے، ہاتھ میں عصا، یا 32 برس میں جوانی کے عالم میں بھائی عصا کی کیا ضرورت ہے؟ پوچھئے امام سے، کہا دیکھو امام کا کوئی عمل
پڑھے لکھے لوگ بیٹھے آپ سلامت رہے. اللہ آپ کو حیات شکری عطا کرے, اللہ آپ کو صحت کاملہ واجرہ عطا کرے. یہاں جتنے حضرات جنہوں نے مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے, پروردگار تجھے واسطہ حسین کی عظمت کا ان سب کی آرزو و تمناؤں کو پورا کرے. اللہ ہماری ماؤں بہنوں کے پردے کو سلامت رکھے. ایک ایک آدمی کے لیے دعا ہے. میرا یہ بہتا ہوا پسینہ نہیں ہے, یہ جگر کا لہو ہے, اور میرا لہو آپ کو دعائیں دے رہا ہے. خدا آپ سب کی حفاظت فرمائے. بھائی جملہ سنیے. جیسے باہر نکلے عصا کے سہارے, امام آگے بڑھ رہے تھے, سامنے سے امام اعظم جی نے کہتا ہے زمانہ. امام اعظم جی نے کہتا ہے زمانہ. اس نے دیکھا, حضرت امام ابو حنیفہ نے دیکھا کہ امام زمانہ آ رہے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ دیکھیے, میں نے جان بوجھ کے دو لفظ کہے. میں نے ایسے ہی ہوا میں تیر نہیں چھوڑا, میں نے جان بوجھ کے دو لفظ کہے. جسے زمانہ امام اعظم کہتا, وہ کہہ رہا ہے امام زمانہ آ رہے ہیں. عصا کے سہارے, عصا کے سہارے نہیں, عصا کو لے کے. اس نے دیکھا, وہ دوڑتا ہوا آیا اور آگے چھکا امام کے آگے. جس کے آگے زمانے کے امام جھکے وہ ہمارا امام. دنیا کہتی ہے ہم صحابہ کے غلام ہیں. اچھی بات ہے, ہم بھی ہیں صحابہ کے غلام. لیکن ایک بات سن لو کہ دنیا صحابہ کے غلام ہے, ہمارے امام وہ ہیں جن کے صحابہ غلام ہیں. سلامت رہے وہ پیچھے والے جنہوں نے ہاتھ اٹھایا. اللہ ان ہاتھوں کو. وہ امام اعظم ابو حنیفہ دوڑتے ہوئے آئے اور آگے امام کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس کے بوسے لینے لگے, چومنے لگے عصا کو. امام نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا عصا کے بوسے لے رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں نے سنا ہے آپ کے پاس رسول کی نشانیاں ہیں. ارے میرا مجمع کہاں رہ گیا؟ آخری آدمی تک کھڑا ہو جاتا ہے اس جملے پہ. امام اعظم نے بتایا وراثت وارث کے پاس ہوتی ہے, قابضوں کے پاس نہیں ہوتی. کہا میرے علم میں ہے کہ یہ رسول کا عصا ہے. رسول کا عصا آپ کے پاس ہے, رسول کے نالین آپ کے پاس ہے, رسول کا پگ آپ کے پاس ہے, رسول کی عبا آپ کے پاس ہے, رسول کا کمربند آپ کے پاس ہے, رسول کا نام آپ کے پاس ہے. تو یہ بتاؤ وارث یہ ہے یا وہ جنہیں جوتا بھی نہیں ملا رسول کا؟ انہوں نے کیا کیا؟ عصا کو تھاما, آنکھوں سے لگایا, چومنے لگے. کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ کہا رسول کا عصا ہے, بوسے لے رہا ہوں. اتنے دن کے بعد رسول کے عصا کی زیارت کی. ایک مرتبہ امام نے جھٹکے سے عصا پیچھے کیا اور کہا پیچھے ہٹو, اور امام نے اپنے آستین کو پلٹا اور کہا یہاں بوسا کرو, یہ رسول کا گوشت ہے, رسول کا خون ہے. دنیا ہمیں کہتی ہے ڈنڈے کو چوم رہے. کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم نے تو امام اعظم سے لیا کہ اگر رسول کی کوئی نشانی آ جائے, چاہے ڈنڈا کیوں نہ ہو, تو اسے چوما جائے. تم سمجھے نہیں, ہم ڈنڈے کو نہیں چوم رہے, ہم عباس سے ہاتھ ملاتے ہیں. لو مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دے. ایک آدمی مجھے معاف کر دے. سخن ہے گفتگی بہت سے تقریر روک رہا ہوں چونکہ وقت پورا ہو گیا. خدا کی قسم کیا کہا امام صادق نے, قیامت تک بتا دیا کہ دیکھو اس کا احترام کرو. پیغمبر نے یہ نہیں کہا تھا, پیغمبر نے کہا تھا یا علی انت منی و انا منکا, یا علی انت لحمک لحمی و دمک دمی. اے علی تیری رگوں میں میرا لہو ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے. اور یہ جو کہا حسین منی و انا من الحسین, یہ بتا رہے ہیں کہ حسین کے ابرو حسین کے ابرو نہیں.
اب اگر کوئی حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو مسلمانوں میں تم سے اپیل کروں گا، تم رسول سے محبت کرتے ہو نا، کربلا کے میدان میں دیکھو جس کے لیے کہا یہ حسین نہیں میں ہوں، تو وہ جو حسین کے سینے پہ سوار تھا وہ مصطفیٰ کے سینے پہ سوار ہے۔ ہائے 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 کیا وقت آیا حسین پر۔ علامہ کبیر نے بڑے عجیب 6 مصرے لکھے، کیا لکھے؟ کہنے لگے تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین۔ چہلم منا رہے ہو نا، لیکن میں کیا کروں، مجھے کہا گیا کہ شہادت پڑھ دو مولا کی، حالانکہ اس حسین کا چہلم ہے کہ جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ میں 2 جملے مصائب کے پڑھوں گا، بڑے عجیب مصرے ہیں۔ تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس، نیزوں پہ نیزے کھا چکے بس اے حسین بس، زخموں پہ زخم کھا چکے بس اے حسین بس، سجدوں پہ سجدے کر چکے بس اے حسین بس، سر کو جھکا دو خنجر بیداد کے لیے، کچھ امتحان چھوڑ تو سجاد۔ اٹھا چکے، کتنے مشکل لاشیں حسین نے اٹھائے۔ میں نے یہ جملہ کہا تمہاری آنکھوں سے پانی برسنا چاہے، کتنا مشکل لاشا تھا حسین سے پوچھو، اکبر کا لاشا حسین نے کیسے اٹھایا؟ اٹھ ہی نہیں رہا تھا حسین سے، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں نا، حسین سے جب اکبر کا لاشا نہیں اٹھا نا تو ایک مرتبہ بنی ہاشم کے بچوں کو بلا کے کہا بچوں آؤ، مجھ سے اکبر نہیں اٹھتا۔ اٹھا چکے حسین اکبر کا لاشا، اٹھا چکے حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے، چن چکے حسین قاسم کی لاش کے ٹکڑے، اٹھا چکے اون و محمد کا لاشا۔ ارے سب سے مشکل لاشا بتاؤں کون سا تھا؟ 6 مہینے کے بچے علی اصغر کا لاشا، 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضاء تسلیما لهم۔ جب لاشوں کو سلامت رہو، اللہ اس آواز پہ اپنی رحمت نازل کرے، جب لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکے اور رخصت آخر کے لیے حسین آئے نا اپنے خیمے پہ، تو حسین نے پشت ذوالجناح سے اپنی بہنوں کو سلام کیا، اے میری بہنوں تم پر حسین کا آخری سلام، اے میری بڑی بہن، اے میری بہن زینب تم پر سلام، اے میری بہن کلثوم تم پہ سلام، اے میری سکینہ تجھ پر سلام۔ علی کی بیٹی کے کانوں میں جب آواز آئی نا کہ میرا بھائی آیا ہے، تو ایک مرتبہ مصلی پہ بیٹھی تھی، تڑپ کے اٹھی، کہا اماں فضہ میرے بھائی سے کہیے ایسے نہ جائے، بہن مر جائے گی۔ ایسے نہ جائے، بہن مر جائے گی، خیمے میں آ جائیے۔ فضہ آئی در خیمے پہ اور آگے کہا شہزادے خیمے میں آ جائیے ورنہ شہزادی مر جائے گی۔ کہنے لگے کہ اماں فضہ اس وقت جو میرا عالم ہے میری بہن دیکھ نہ سکے گی۔ منہ پر علی اصغر کا لہو تھا، میر انیس علی اللہ مقامہ نے خدا غریب رحمت کرے کہا اتنے زخم تھے حسین کے بدن پر، لگتا نہیں تھا یہ حسین ہے یا زخم ہے۔ میں جملہ کہہ گیا، اللہ جانے تم کیسے سنو گے۔ کہا اماں فضہ میری بہن دیکھ نہ سکے گی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا ابھی تو صرف زخم لگے ہیں، ابھی تو زینب آپ کی لاش پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے دیکھے گی۔ ایک مرتبہ شہزادی نے فضہ کو بلایا، جسے رونا نہ آئے نا وہ ہائے کہہ دے، فاطمہ راضی ہے تم سے، ہائے کہتے آؤ، ہائے حسین۔ تمہارے ہائے کہنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ بابا ایک 4 سال کی بچی جب چلتے ہوئے خیمے سے نکلی نا اور اس نے ہائے کہا تو شمر کا پہلا تماچا لگا۔
مقتل کا جملہ ہے میری مائیں بہنیں سنیں، جن کے گھروں میں 4 سال کی بچیاں ہیں، ارے سوچے کہاں شمر، کہاں 4 سال کی بچی کا رخسار، جب پہلا تماچا لگا بابا وہ بچی منہ کے بل زمین پہ گر کے کہتی ہے چچا عباس اجرکم اللہ۔ شہزادی کہتی ہے میرے بھائی سے کہو خیمے میں آ جائے ورنہ زینب باہر آ جائے گی۔ اور جیسے حسین نے سنا پشت ذوالجناح سے زین سے زمین پہ آئے، خیمے میں آئے، ایک ایک بی بی کو دیکھا، کیا منظر ہوگا۔ اپنا اکبر، اپنا قاسم، ایک حسین اکیلے، سوچیے بیویوں کا کیا عالم ہو رہا ہوگا۔ ایک ایک بیوی سے خدا حافظی کر کے امام نے کہا بہن یہ بتاؤ میرا بیٹا سید سجاد کہاں ہے؟ کہا اپنے حجرے میں ہے۔ کہا مجھے بس 5 منٹ کی عبادت رہ گئی، 4:20 پہ میرا ٹائم تھا، میں 4:20 پہ پورے ممبر سے نیچے آ جاؤں گا، 5 منٹ کی، رونا نہ آئے تو ہائے کہہ دینا بھیا، بڑا قیامت کا جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ کہا وہ اپنے حجرے میں خش میں ہے، آگے آگے شہزادی چلی، پیچھے پیچھے شہزادہ۔ جیسے ہی آئے نا سید سجاد کے قریب، شہزادی زینب اولیاء سجاد کے سرہانے بیٹھ کے بازو ہلا کے کہتی ہے بیٹا گرج سے آنکھیں کھول دیکھ کون آیا ہے۔ میں جملہ قیامت کا کہوں گا، جو رونے کے لیے آئے ہیں وہ ماتم کرے۔ شہزادی کہتی ہے بیٹا آنکھیں کھول دے کون آیا ہے۔ بیمار نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، ایک مرتبہ تڑپ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا پھوپھی اماں یہ کون ہے؟ کہ بیٹا نہیں پہچانا، یہ تیرا بابا ہے۔ کہ پھوپھی اماں میرا بابا کبھی ایسے نہیں آیا۔ آئینہ آئینہ امبول العباس، اینا 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 اخی الاکبر، اینا اینا اونا محمد۔ کہا قد قتلا بیٹا سب مارے گئے، مردوں میں تو بچا ہے یا تیرا بابا؟ حسین نے بیٹے کو گلے سے لگایا، اسرار امامت تلقین کیے، کہا بیٹا سجاد اب یہ اہل بیت کا کارواں تیرے حوالے۔ بیٹا باپ کو اجازت دے۔ نہیں معلوم کیسے سجاد نے باپ کو اجازت دی ہو۔ حسین چلے آئے خیمے کے دروازے پر، اچھا بہنوں خدا حافظ۔ مقتل کا جملہ ہے حسین بھرے گھر سے یوں نکلے کہ جیسے جنازہ نکل۔ جب جانے لگے نا، کسی نے ہاتھ پکڑا، کسی نے ابا پکڑی، بیویوں کا ایک عجیب عالم تھا۔ حسین خیمے کے در پہ آئے، باہر جانے لگے تو شہزادی زینب نے روک لیا، کہا بھیا میں روکوں گی نہیں، لیکن اماں نے ایک وصیت کی تھی جب میں 5 برس کی تھی، اماں کا آخری وقت تھا، مجھے قریب بلا کے کہا زینب جب حسین رخصت آخر کے لیے جانے لگے میں تو نہ ہوں گی، میری طرف سے حسین کے گردن کے بوسے لے لینا۔ آج بھیا میں قیامت کے جملے ہیں، مقتل پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے بہن کے آگے زینب نے زلفوں کو اٹھایا، پشتے گردن سے بوسے لیے، کہا بھیا اماں کے حصے کا بوسا، بھیا بابا کے حصے کا بوسا۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، چیخ ماری، کہا بہن ہو گیا، کہا بھیا ایک بوسا رہ گیا، کہا کس کا؟ کہا مدینے والی بیٹی سغرا۔ جب بوسے لے چکے جانے لگے، حسین نے کہا زینب ذرا اپنے شانوں سے ردا ہٹا۔ کہا کیوں؟ کہا اماں نے مجھ سے کہا تھا حسین جب جانے لگے تو پھر واپس نہ آئے گا، زینب کے شانوں میں رسن مدے گی۔ تو چھوڑ دیا میں نے۔ حسین آئے، پشت ذوالجناح پہ سوار ہوئے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح سے حسین نے کہا ذوالجناح، یہ جملہ عجیب ہے، مقتل کا جملہ ہے، کہا ذوالجناح مجھے وہاں لے جا جہاں میرا اکبر سو رہا ہے۔ ذوالجناح مجھے وہاں لے جا جہاں میرا اکبر سو رہا ہے۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھا، حسین نے دونوں ہاتھ ذوالجناح کے گلے میں ڈال دی، دونوں بائیں ذوالجناح۔ کہا ذوالجناح تھک گیا، یہ تیری آخری زحمت ہے۔ ذوالجناح دیکھ مقتل میں میری ماں آ گئی، ذوالجناح جلدی کر مجھے لے چل۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے اپنی گردن اوپر اٹھائی
اللہ کے مولا کی طرف دیکھ کے کہا مولا میں تو چلنے کے لیے تیار ہوں مگر کیسے چلوں؟ ذرا میرے پیروں میں دیکھیے، آپ کے سینے پہ سونے والی میرے پیروں سے لپٹی۔ اب جو حسین نے دیکھا سکینہ زلجنہ کے قدموں سے لپٹی کہہ رہی تھی زلجنہ میرے بابا کو نہ لے جا، زلجنہ اگر میرا بابا چلا گیا یہ بتا میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ بس آخری جملہ، مجھے معاف کر دیجئے گا میں شہادت نہیں پڑھ سکتا، رخصتی کا ایک جملہ سنو مجھے اجازت دو۔ ایک مرتبہ زلجنہ حسین زلجنہ کی پشت سے اترے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، کہا سکینہ کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا میں نہیں روکوں گی مگر آخری بار اپنی سکینہ کو کہا بابا آخری بار اپنی سکینہ کو اپنے سینے پہ سلا لو۔ ارے فاطمہ زہرا کا بیٹا 3 دن اللہ جانے کب کا بھوکا پیاسا 57 برس کا ضعیف حسین کربلا کی زمین پہ لیٹا، سکینہ کو سینے پہ سلایا، بیٹی کو لوری سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ کانوں میں حسین کے آواز آئی میرے بیٹے تیری ماں تیرے مقتل میں آ گئی، ارے جلدی آ۔ حسین نے سکینہ کو اتارا کہ سکینہ جاؤ آج سے تم اپنی ماں کے سینے پر، اصغر ہمارے سینے پر۔ کہ بابا ایک بات بتا دیجئے اگر مجھے رات کو نیند نہ آئے میں کیا کروں؟ کہ سکینہ شام میں ارے مقتل میں آ جانا۔ ارے جب شام غریب آئی سکینہ لاشوں میں، اے بابا بابا خیمے جل گئے، اپنی سکینہ کو اپنے پاس بلاؤ۔ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی بلیا بلیا الیا الیا، اے میری سکینہ۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون۔ بارنا پانی ازاح کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مالک ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما۔ یہ جتنے عزادار اس مصلی ازاح پر ہیں ان سب کے گھروں پر اپنی نعمتیں رحمتیں کرامتیں نازل فرما۔ جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے پروردگار، ہمارے ایک بچے کا آپریشن ہے، جہاں کہیں بھی کوئی بیمار ہے تجھے حسین کی صغرا کا واسطہ سب بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا۔ میں نے کہا جو بھی بیمار ہے جہاں بھی بیمار ہے، سید عاصم حسین شمسی صاحب اور حاضرین کے احباب میں اگر کہیں بھی کوئی بیمار ہے تجھے حسین کی صغرا کا واسطہ شب کو شفا۔ مالک ہمارے نوجوان جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما۔ عزاداری کی عزاخانوں کی پرچم اسلام یعنی پرچم حضرت عباس کی حفاظت فرما۔ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، دشمنان عزاداری، دشمن پاکستان کو نیست و نابود فرما۔ علماء حق کی حفاظت فرما، علماء سوء کو نیست و نابود فرما۔